نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ 10 محرم الحرام کو کون سی عبادت کرنا افضل ہے۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یعنی مسلمان 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں بتاتی چلوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ سب سے پہلے ایک چڑیا نے رکھا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر پیروی کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہود جو بنی اسرائیل تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی تاکہ مسلمانوں کا طریقہ یہود کے طریقے کے ساتھ متشبہ نہ ہو جائے۔ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے تو اسے مہینہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 10,000 فرشتوں کا ثواب دیتا ہے، 10,000 شہیدوں، 10,000 حاجیوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا تو ایسے شخص کو 10,000 شہیدوں، 10,000 حاجیوں اور 10,000 عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی شخص عاشوراء کا روزہ رکھے اور اس کی رات کو عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عبادت کرنے کی وجہ سے، یعنی جس دن ہم لوگوں نے 10 محرم کا جس دن ہو روزہ رکھا جائے اس سے پچھلی رات عبادت میں کوئی شخص گزارے تو اس رات کو عبادت میں گزارنے کی وجہ سے ایسے شخص کو 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی رات عبادت میں گزارنے کے بعد صبح 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا تو اسے 1000 شہید کا ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشوراء کا ہی روزہ رکھ لے، یعنی 10 محرم الحرام کا ہی روزہ رکھے، اس روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز اور تہجد کی نماز کے بعد بہترین نفلی نماز 10 محرم کی نفلی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص عاشوراء کی رات میں یعنی 10 محرم کا جس دن روزہ رکھنا ہے اس سے پچھلی رات جو ہے اس رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یعنی 4 رکعت اس طرح پڑھنے کے بعد 100 دفعہ قل ہو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو وہ شخص ایسے ہوگا جیسے گناہوں سے پاک ہو، اور جنت میں بے انتہا ایسے شخص کو نعمتیں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث ہے کہ جو شخص 10 محرم کو 4 رکعت نماز ایسے ادا کرے، یعنی 10 محرم الحرام کے دن ایسے 4 نماز ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے شخص کے 50 پچھلے سال کے یعنی 50 پچھلے سالوں کے گناہ اور 50 آنے والے سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا، اور فرشتوں کے گروہ میں ایسے شخص کے لیے 50 نور کے محل بنا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ کہ یہ کتنا کم محنت والا کام ہے اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ،
اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الزلزال، پھر سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح چاروں رکعتیں پڑھ کر 70 بار درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ 10 محرم الحرام کو 70 بار حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور 10 محرم تک یعنی یکم محرم الحرام سے 10 محرم تک عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح کلمہ پڑھ لینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ایسے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعائے عاشوراء پڑھے اور اپنے لیے دعا مانگے، تو ایسے شخص کو بے شمار عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے 2 رکعت سمپل نفل پڑھ لینے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں اور بعد میں دعائے عاشوراء پڑھ لیں، اور ایسی نماز کا دیکھیں کہ اس دن کتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ظہر کی نماز سے پہلے 6 رکعت نماز پڑھیں 3 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ پھر 2 رکعتوں کی نیت کریں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر 2 سلام پھیر لیں اور 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جو کہ 5ویں اور 6ٹھی رکعت ہے۔ تو 5ویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھیں، اور 6ٹھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں۔ اس طرح 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر سورہ کافرون پڑھیں، اور جس مقصد کے لیے بھی کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ ہم نے 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ کتنا افضل ہے، اور تھوڑی سی عبادت کر کے ہم اس سے کتنا اجر و ثواب لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عبادات کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں اور اپنی توبہ قبول کروا سکیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو کوئی محرم الحرام میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے، اور ایسی توبہ نصیب فرمائے جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں دین والا بنا دے اور ہماری نسلوں میں دین رکھ دے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ محرم الحرام کے دن اکثر لوگ دلیم، یا جسے ہم نارمل لینگویج میں حلیم کہا جاتا ہے، کہ بناتے ہیں۔ تو خاص عاشوراء کے دن یہ اس طرح کی جو ڈش بنائی جاتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ ٹھہری تو وہ عاشوراء کا دن تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کی کشتی میں اناج تھے ان کو باہر نکالا، اور وہ 7 قسم کا غلہ تھا۔ آپ نے ان 7 قسم کے اناج کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشوراء کے دن طبیخ الحبوب یعنی کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو اس دن اکثر لوگ یہ حلیم یا جس کو صحیح نام جس کا دلیم ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں بنائیں تو اس کی نیت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ضرور کریں، تاکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کرنے کا ثواب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اس بابرکت دن کو ہمیں غفلت میں ہم لوگ نہ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔